اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 آج آپ کا اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیارے پیارے بچوں کے پاس یہ اسلامیات کی بک موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا سب سے فرسٹ چیپٹر پڑھیں گے جو کہ ایمان کے اجزاء اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ایمان کے اجزاء آپ کے پاس پیج نمبر 14 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ ایمان کے اجزاء صفحہ نمبر 14 پر ایمان کے اجزاء موجود ہیں۔ آئیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں جو کہ بے حساب عطا کی ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، جنگل، دریا، جانور، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پیر، کام کرنے کے لیے ہاتھ، بولنے کے لیے زبان اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار ہیں۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آئیے اس کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ایمان کے اجزاء الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جب ہم کسی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ بلا شبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھ کھلی اور ہمارا مذہب ہمیں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسلام ملا۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ بالکل بلا شبہ ہمارا ایک مومن کے طور پہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ خالق و مالک یعنی ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہمارا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں جو کہ بے حساب ہیں، بے حساب عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا اگر ہم شکر ادا کریں تو اتنا ہم شکر ادا بھی نہیں کر پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ہر لمحے پر شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسے کہ ہمیں سورج دیا، چاند دیے، ستارے دیے، درخت دیے، پہاڑ دیے، جنگل دیے، دریا دیے، جانور دیے۔ اگر سورج نہ دیتا تو روشنی نہیں نکلتی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ سب بیمار رہتے، سب پریشان رہتے اور بارشیں رہتی۔ انسان کا سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ جس طرح سورج ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح چاند کی روشنی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ستارے بھی چمکتے ہیں آسمان پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ درخت بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ درخت ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ ہم اس سے نت نئے پھل، فروٹ، سبزیاں وغیرہ کھائیں، اناج اگائیں اور کھیتی باڑی وغیرہ کا کام کر سکیں۔ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، جنگل بنائے، دریا بنائے، جانور بنائے، سب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ درجہ دیا جو کہ اشرف المخلوقات کا ہے، اور پھر اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیج دیا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ بالکل بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کو دیکھا جائے تو اس کی تخلیق کو دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی صورت، شکل، عقل والا بنایا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ اگر ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اس نعمت کو
کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ آنکھیں کتنی ضروری ہیں. جن کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے، ہمیں سننے کے لیے کان دیے، ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں. اگر آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہوتے تو ہم کسی کی بات کو سن نہیں پاتے. ہمیں چلنے کے لیے پیر نہیں. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس پیر ہونے کے باوجود وہ پیر کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ چل نہیں سکتے. تو ہمیں اس وقت اپنے پیر بہت بڑی نعمت لگتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیروں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر نعمت کا شکر ادا کریں. کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کس طرح سے پڑھتے، لکھتے، کھاتے، پیتے. اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہوتی، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس بولنے کے لیے زبان موجود ہے منہ میں مگر بول نہیں سکتے، گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بنایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم از کم اتنی نعمتیں دی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا، ایک اچھا انسان بنایا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کے لیے ہم شعور استعمال کرتے ہوئے، دماغ کو اپنے استعمال کرتے ہوئے ان سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں. بے شک ہمارے ماں باپ ہماری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار جو ہمارے خونی رشتے ہیں، اور اس کے علاوہ عزیز و قارب بھی. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں، کروڑوں ہیں، بے حساب ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں. اور ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے اگر ہمیں استطاعت حاصل ہے تو. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کو یکتا ماننا چاہیے، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھیں. تو ان تمام چیزوں میں ایمان رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں اور صلہ رحمی اور شفقت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ سب ہم اس طرح سے کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو ایمان کے اجزاء بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. نیکسٹ چیپٹر کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ اس چیپٹر کی بار بار ریڈنگ کیجیے تاکہ آپ کو یہ سے پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ کو دیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کام PDF کی صورت میں مل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ.